خبر شامل کرتے ہیں سمندری سے۔ سمندری میں رجانہ روڈ پر ٹریفک حادثہ پیش آیا۔ گنے سے لدی ٹریکٹر ٹرالی اور موٹر سائیکل میں تصادم کا واقعہ پیش آیا۔ حادثے میں آصف نامی شہری موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ حادثہ تھانہ صدر کے علاقہ رجانہ روڈ نجی میرج ہال کے قریب پیش آیا۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم نے جاں بحق کی لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس نے ٹریکٹر ٹرالی کو قبضے میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں کاموکی سے۔ ہمارے نمائندے نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق سابق ایم پی اے پیر سید خلیل الرحمان چشتی اور سجادہ نشین آستانہ عالیہ چشتیہ آباد شریف پروفیسر پیر سید جمال الرحمان چشتی کے بھتیجے اور سید معید چشتی کے والد محترم پیر سید عبداللہ مصطفیٰ حسن چشتی کی گزشتہ روز رضائے الہی سے انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ میں تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی رہنما عامہ فاروق الحسن قادری، مفتی راغب نعیمی، سید حبیب عرفانی، سید اطہر الحسن شاہ، سید اسرار الحق نظامی، قاری رفیق نقشبندی، ایم این اے چودھری ذوالفقار علی بھنڈر، سابق ایم این اے رانا عمر نذیر احمد خان، ایم پی اے کیسر اقبال سندھو، چیئرمین یونین کونسل گھنیا چودھری عرفان یونس ورک، الحاج امجد علی چشتی، صاحبزادہ محمد یار قمر السالک نقشبندی، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر محمد ملک خالی جاوید اوان، چودھری سیف الرحمان بھنڈر، صدر سٹی پریس کلب کاموکی رانا محمد ناصر، امیر تحریک لبیک پاکستان حلقہ پی پی 61 محمد فیضان رضوی، حاجی ضمیر الحق چشتی، چودھری آصف شفیق ارائیں، صاحبزادہ محمد عثمان علی جلالی، قاری گلزار حسین چشتی سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ سجادہ نشین پاک پتن شریف دیوان احمد مسعود چشتی نے پڑھائی۔ بعد ازاں انہیں دربار آستانہ چشتیہ آباد شریف کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ انجمن تاجران ضلع حویلی کا ہنگامی اجلاس النور ہوٹل میں منعقد ہوا، جس کی صدارت جمیل چودھری نے کی۔ اجلاس میں ریسکیو 1122 کی ہائی پاور گاڑی کے دوسرے اضلاع میں منتقل کی کوشش پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ اس موقع پر صدر انجمن تاجران نے دو ٹوک الفاظات میں کہا کہ حویلی ایک دور افتادہ علاقہ ہے جو کہ لائن آف کنٹرول پر واقع ہے۔ بیشتر بار انڈین آرمی کی جانب سے فائرنگ کا سامنا ہوتا رہتا ہے۔ یہ گاڑی بارڈر پیکج میں دی گئی، جس کی منتقلی کسی صورت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر اس حوالے سے کسی بھی قسم کی کوشش کی گئی تو انجمن تاجران اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی۔ مزید ان کا کیا کہنا ہے، جانتے ہیں اپنے نمائندے سے۔ ہمارے سیاسی لیڈروں نے جو یہ اپنی دکانداری بنائی ہوئی ہے سیاست اس گاڑی کے اوپر، کچھ لوگ اپنے ذاتی تعلقات کی بنا پر، میں یہ بات کھل کے کہوں گا، اپنی ذاتی تعلقات کی بنا پر یہاں سے گاڑی کو شفٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم کبھی ایسا نہ ہونے دیں گے میرے بھائی۔ ان لیڈروں کی وجہ سے ان کی تنگ آئے ہوئے لوگوں نے تعلیم حاصل کی، تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کے تنگ کیے ہوئے لوگ شہر میں کاروبار کے لیے آئے۔ لوگوں نے اپنی جائیدادیں فروخت کی، جائیدادیں فروخت کر کے آگے کاروبار شروع کیا، اور اس کاروبار کی سیفٹی کے لیے یہی گاڑی ہے۔ اگر اس گاڑی کو اس چکر میں وہ پڑے ہوئے کہ لوگوں نے اپنے تمام جو بھی جائیداد تھی وہ بیچ کے لوگوں نے کاروبار میں لگایا۔ ہماری یہ گاڑی سیفٹی کے لیے ہے۔ ہم کبھی اس گاڑی کو یہاں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ ہماری یہ گاڑی یہاں سے جائے۔ اس میں ہم اعلیٰ حکام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں نہ مجبور کیا جائے کسی ایسے اقدام پر کہ ہم کوئی ایسا اقدام اٹھائیں جس کا آپ کے لیے بھگتنا مشکل ہو جائے اور ہمارے لیے بھی مشکل ہو جائے۔ اس لیے میرا دو ٹوک یہی موقف ہے کہ ہماری طرف سے دو ٹوک اور صدر انجمن تاجران ہونے کے ناطے سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کٹ آف نہ کیا جائے۔ رخ کرتے ہیں میرپور خاص کا۔ ہمارے رپورٹر نعمان حسن لکاری کی رپورٹ کے مطابق بانی پاکستان مرحوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 146واں یوم پیدائش کی شاندار پر وقار تقریب سول سوسائٹی میرپور خاص کی جانب سے منعقد کی گئی۔ تقریب میں شہر کی سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی، جن میں مصطفیٰ اجن جابر مجید نور الہی، مغل عاصم شیخ، ڈاکٹر فیصل زئی، بشیر احمد افضل لغاری، انجینئر احسان الحق علی حسن نون، محمد بخش کپری، شہزاد ملک رفیق لغاری، بختیار علی شاہ، دانش علی اور دیگر بھی شامل تھے۔ سادہ پروقار تقریب میں بانی پاکستان کی تاریخی جدوجہد پر روشنی ڈالتے ہوئے سماجی رہنما جابر مجید نے کہا کہ محمد علی جناح کو قائد اعظم یعنی سب سے عظیم رہبر اور بابائے قوم یعنی قوم کا باپ کہا جاتا ہے۔ جناح کا یوم پیدائش پاکستان میں قومی سطح پر منایا جاتا ہے۔ جناح 1940 کی قرارداد پاکستان کی روشنی میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست بنام پاکستان بنانے کے لیے مصروف عمل ہو گئے۔ آج تقریب بانی پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے رکھی گئی، جس کا سہرا سول سوسائٹی کے رہنماؤں کے سر پر جاتا ہے۔
बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी MPA हरुणाबाद ने पंजाब असम्बली के फ्लोर पर हरुणाबाद समेत ज़िला बहावलनगर की तारीख के सबसे अहम और दरीना इशू फ्री इंडस्ट्रियल जोन के क़याम के हवाले से नहायत भरपूर और वाज़ेह मदलल पहलू से उसको उजागर किया और इंडस्ट्रियल जोन की अशद ज़रूरत और हरुणाबाद समेत ज़िला बहावलनगर की तरक्की के लिए उसकी नागुज़ेरियत का भी इजहार करते हुए कहा कि इस इंडस्ट्रियल जोन से इलाके में सनतों का क़याम अमल में आएगा और लोगों को रोज़गार के मौके भी फराहम करने में मदद मिलेगी। सूबाई वज़ीर मियाँ असलम इकबाल ने MPA हरुणाबाद डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी की जानिब से इस अहम इशू पर ऐवान में कहा कि यकीनन एक काबिल कदर और नाकाबिल सताइश पहलू है, क्योंकि फ्री इंडस्ट्रियल जोन से तरक्की का दरवाज़ा खुलता है और ज़िला बहावलनगर में फ्री इंडस्ट्रियल जोन के क़याम के लिए तरीक़ाकार के मुताबिक सर्वे भी किया जाएगा। इस सर्वे के लिए MPA डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी की मौजूदगी में सेक्रेटरी स्मॉल इंडस्ट्री मुतल्लिका हुकाम के साथ सारे अमल का हिस्सा होंगे और इस सर्वे के नताइज की रोशनी में मुस्बत इक़दामात किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब महकमा सनत व तजारत सरमायाकारी एंड स्किल हुनरमंदी फ़िलहाल कोई नई इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने का इरादा ना है, तो मेरी जनाब इस वान के तवस्सुत से गुजारिश है कि बहावलनगर ज़िला ने क्या जा रहे हैं। इस तरह वहाँ पर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री की भी छोटी एक इंडस्ट्री पहले से मौजूद है जो तकरीबन 100% कॉलोनाइज है, पॉपुलेटेड है। अब यहाँ पर आ जाता है कि ऑनरेबल मेंबर ने जो ये फरमाया कि ज़िला बहावलनगर के अंदर हमें इंडस्ट्रियल स्टेट दी जाए, किसी भी इंडस्ट्रियल स्टेट को गए तो फिर इसके साथ क्या वहाँ पर जो है मिनिस्टर साहब मैं जनाब चेयरमैन रिक्वेस्ट ये है कि जो भी ऑनरेबल मेंबर ने वज़ीर आला खुद रोज़गार स्कीम के तहत इन्होंने बात की है कि तकरीबन 1 अरब रुपए से ज़्यादा के वहाँ पर कर्जा जात की जो है वो तकसीम की गई है। जनाब चेयरमैन, जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का ज़ेली इदारा है जिसको पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन कहते हैं, इसके अंदर हम सियालकोट में भी सर्जिकल सिटी भी बना रहे हैं और अदरवाइज़ भी वहाँ पर इंडस्ट्रियल स्टेट जो है इस बजट के अंदर रखी गई है। ये जितनी मैं बातें कर रहा हूँ ये तमाम की तमाम बजटेड है, बजट के अंदर रिफ्लेक्टेड है ADP के अंदर। अगले साल के लिए हमारे साथ बैठ जाएं ऑनरेबल मेंबर, मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि ये नहीं है कि हम अगला चौधरी मजहर इकबाल साहब का 5073। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया चेयरमैन साहब। क्वेश्चन नंबर 5073 जवाब पढ़ा हुआ तसव्वुर किया जाए। इसके जुज़दाल अगर ये इंडस्ट्रीज़ जो कि जिनका कि रॉ मटेरियल वहाँ पर पैदा हो रहा है उसके ही बेस्ड जो है वहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जाए, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ज़िला से बेरोज़गारी का भी खात्मा होगा। और मुल्क भर की तरह वज़ीराबाद और इसके मज़ाफ़ात में भी मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार इंतहाई जोशो खरोश और आज़ादी के साथ अपने गिरजाघरों में मनाया गया। पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतज़ामात किए गए। खबर शामिल करते हैं वज़ीराबाद से। हमारे नुमाइंदे मुज़फ़्फ़र ज़ैदी की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मुल्क की तरह वज़ीराबाद की मसीही बरादरी भी क्रिसमस का त्यौहार इंतहाई जोशो जज्बे और अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। अलीपुर चट्ठा, गखड़ मंडी, जाम के छट्टा, रसूल नगर और अहमद नगर चट्ठा समेत तहसील भर के तमाम चर्चेस में मज़हबी इबादत का सिलसिला जारी है। अचले मलबूसात में मलबूस बच्चे, ख़वातीन और ईद की खुशियाँ में शामिल हैं। मुल्क की सलामती और अमन व अमान की दुआएं मांगी जा रही हैं। इस मौके पर चर्चेस को इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया। क्रिसमस केक भी काटे जा रहे हैं। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। तमाम चर्चेस में ख़वातीन और मर्द पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मुसलमान कम्युनिटी, सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी की जानिब से भी मसीही बरादरी को ईद की मुबारकबाद का सिलसिला जारी है, जबकि चर्चेस में मसीही भाइयों को केक भी भेजे गए। अब आपके लिए चलते हैं मुजफ्फरगढ़ की जानिब। मुजफ्फरगढ़ से हमारे नुमाइंदे एमरजा इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना सिविल लाइन इफ्तिखार अली मालकानी की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। नेकेवाले के 4 बड़े मंशियात फरोश गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। सजा बलोच और खिजर बलोच, गगला बलोच और काला बलोच से 3100 ग्राम चर्स बरामद करके हवालात में बंद कर दिया। अब आपके लिए चलते हैं कामोकी की जानिब। हमारे नुमाइंदे असलम भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना लोहारी गेट पुलिस की शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुलजिम से 81 बोतलें वलायती शराब और 60 लीटर देसी शराब बरामद, मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया।
ملزم کو گرفتار کر کے کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ سابق ریکارڈ یافتہ منشیات فروش کے قبضے سے 81 بوتلیں ولائتی شراب اور 60 لیٹر دیسی شراب برآمد کر لی۔ ملزم کو تھانہ لوہاری گیٹ کی حدود سائیکلوں والی گلی معصوم شاہ روڈ سے گرفتار کیا۔ ملزم کی شناخت کاشف شمشاد سے ہوئی۔ ملزم کے خلاف تھانہ لوہاری گیٹ میں مقدمہ درج کر کے پولیس نے کارروائی شروع کر دی۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ ڈی پی او احسن سیف اللہ نے کرسمس کے موقع پر ضلع بھر کے چرچز کا دورہ کیا اور سیکیورٹی انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ ضلع میں کرسمس ڈے کے موقع پر پروگرام شروع کیے گئے اور سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات بھی کیے گئے۔ 185 چرچ ہائی پر 1500 پولیس افسران سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ ڈی پی او کا مزید کہنا ہے کہ اقلیتوں کے مذہبی مقامات کی حفاظت اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ چرچ میں جانے والے شخص کی مکمل تلاشی لینے کے بعد ہی چرچ میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں گنبٹ سے۔ دوران چیکنگ چوکی انچارج اور پولیس اہلکار پر مسلح افراد کا حملہ۔ گنبٹ حملے میں چوکی انچارج منور علی لاکھوں اور پولیس اہلکار دلبر علی ملال شدید زخمی ہو گئے۔ دونوں پولیس اہلکاروں کے اوپر مسلح افراد نے چھریوں کے وار کیے۔ دونوں پولیس اہلکاروں کو زخمی حالت میں گیمس ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں شکارپور کی جانب۔ ڈسٹرکٹ بار شکارپور کے سالانہ انتخابات سینئر ایڈوکیٹ آغا یاسین خان، سینئر ایڈوکیٹ نصیر احمد لودھی اور سندھ بار کونسل کے ممبر ایڈوکیٹ اظہر حسین عباسی کی حمایت یافتہ امیدوار کامیاب۔ صدر ایڈوکیٹ عبدالقادر ابڑو 168 ووٹ، جنرل سیکرٹری ایڈوکیٹ محمد اعظم بروہی 175 ووٹ، ایڈوکیٹ در محمد سومرو 133 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے رزلٹ جاری کر دیا گیا۔ وکلا کی جانب سے جشن۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سدھیر کھکرانی سے۔ جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز ڈسٹرکٹ بار شکارپور کے سالانہ انتخابات ریٹرننگ آفیسر سیکنڈ سینئر سول جج سمیع اللہ قریشی کی نگرانی میں کیے گئے، جس میں ڈسٹرکٹ بار کے 300 وکلاء میں سے 270 وکلاء نے اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا، جس میں سینئر ایڈوکیٹ آغا یاسین خان بابر، سینئر ایڈوکیٹ نصیر احمد لودھی اور سندھ بار کونسل کے ممبر ایڈوکیٹ اظہر حسین عباسی کے حمایتی امیدوار صدر کے عہدے پر ایڈوکیٹ عبدالقادر ابڑو نے 168 ووٹ، جبکہ ان کے مد مقابل ایڈوکیٹ احسان میمن نے 101 ووٹ حاصل کیے، جس میں سینئر ایڈوکیٹ عبدالقادر ابڑو کامیاب قرار پائے، جبکہ جنرل سیکریٹری کے عہدے پر 2 امیدواروں ایڈوکیٹ محمد اعظم بروئی اور ایڈوکیٹ زہیب علی صدیقی کے درمیان مقابلہ ہوا، جس میں ایڈوکیٹ محمد اعظم بروئی نے 175 ووٹ اور ایڈوکیٹ زہیب علی صدیقی نے 85 ووٹ حاصل کیے، جس میں ایڈوکیٹ محمد اعظم بروئی جنرل سیکریٹری کے عہدے پر کامیاب قرار پائے۔ اسی طرح جوائنٹ سیکریٹری کے عہدے پر 2 امیدواروں ایڈوکیٹ در محمد سومرو اور ایڈوکیٹ محمد علی جتوئی کے درمیان مقابلہ ہوا، جس میں ایڈوکیٹ در محمد سومرو نے 137 ووٹ اور ایڈوکیٹ محمد علی جتوئی نے 125 ووٹ حاصل کیے، جس میں ایڈوکیٹ در محمد سومرو جوائنٹ سیکریٹری کے عہدے پر کامیاب قرار پائے، جس کے بعد ریٹرننگ آفیسر سیکنڈ سینئر سول جج شکارپور سمیع اللہ قریشی کی دستخط سے رزلٹ جاری ہوا، جبکہ نائب صدر کے عہدے پر ایڈوکیٹ دنیش کمار، لائبریری سیکریٹری پر فیض محمد شیخ، خزانچی کے عہدے پر ایڈوکیٹ عابد جکھر اور ممبر مینیجنگ کمیٹی پر ایڈوکیٹ احسن حیدر لودھی بلا مقابلے کامیاب ہوئے تھے۔ واضح رہے کہ سینئر ایڈوکیٹ آغا یاسین خان بابر، ایڈوکیٹ نصیر احمد لودھی اور ایڈوکیٹ اظہر حسین عباسی کے حمایت یافتہ تینوں امیدواروں نے کامیابی حاصل کی۔ رزلٹ آنے پر شکارپور کے وکلاء نے خوشی میں جشن منایا اور کامیاب امیدواروں کو مبارکباد پیش کی۔ کیمرہ مین الطاف حسین کھکرانی کے ساتھ سدھیر احمد کھکرانی، بیورو چیف آن ٹی وی نیوز شکارپور۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے۔ بہاول نگر روڈ پر ہیڈ سلمان کی حویلی لکھا روڈ سے ایک مسافر بس جو کہ حویلی لکھا سے آ رہی تھی، اڈا مرزا کے قریب ایک خانے میں جا گری، جس کے نتیجے میں مسافروں کو جانی نقصان کے علاوہ جسمانی چوٹیں آ گئیں۔ حادثے کی وجہ سے سڑک کی ٹوٹ پھوٹ بتائی جاتی ہے۔ سڑک پر حکومت وقت MNA میاں عبدالغفار کالوکا اور MPA میاں فدا حسین کالوکا وٹو سے عوام اور ٹرانسپورٹرز حضرات کی روڈ کو مرمت کروانے کی اپیل ہے تاکہ ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں پیر محل سے۔ ہمارے نمائندے رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق پیر محل چیئرمین میونسپل کمیٹی چودھری خالد سردار کے ڈیرے پر 25 دسمبر کے حوالے سے بانی پاکستان
قائد اعظم محمد علی جناح اور قائد پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کے جنم دن کو منانے کے لیے الگ الگ کیک کاٹے گئے۔ تقریب میں مسلم لیگ نون کے ڈویژنل اور تحصیل عہدیداران سمیت کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سرزمین پاکستان کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے اظہار تشکر بھی کیا گیا، جبکہ میاں نواز شریف کو محسن پاکستان کا خطاب دیتے ہوئے ان کی لازوال قوم کی خدمات کو سراہا گیا۔ کارکنان عہدیداران نے میاں صاحب کی صحت اور لمبی زندگی کے لیے دعائیں بھی کیں۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹی صدر ٹکٹ ہولڈر قومی اسمبلی سیٹھ غلام رسول نے کہا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستانی قوم کا فخر ہیں۔ ان کے فرمودات اور افکار ہمیں مشعل راہ ہیں اور ان کی جدوجہد آزادی کا پیغام دیتی ہے کہ انسانی حقوق کے حصول اور تحفظ کا بہترین راستہ جمہوری جدوجہد ہے، اور اسی جمہوری جدوجہد کے حصول پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اکابرین پاکستان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے تحریک آزادی کے رہنماؤں کی خدمت کو اجاگر کیا ہے، تاکہ نئی نسل آگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ جمہوری عمل کی افادیت و اہمیت سے آشنا ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت ملک کی استحکام ترقی کی خاطر ہمیشہ سرگرم عمل رہی ہے، اور قائد کے پاکستان کو حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی جمہوری ریاست بنانے کی خاطر اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر سابق رکن صوبائی اسمبلی محمد عارف خان سدھیلا نے کہا ہے کہ قائد اعظم کے پاکستان کو ترقی خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے میاں برادران کی قیادت میں جدوجہد جاری رکھیں گے۔ مسلم لیگ نون بابائے قوم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملک کی خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے گی۔ قائد اعظم برصغیر کے مسلمانوں کے محسن ہیں، ان کی قیادت میسر نہ ہوتی تو پاکستان مرز وجود میں نہ آتا۔ ان کا کہنا ہے کہ ساری زندگی پاکستانی قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتی۔ قائد اعظم کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستان کی خدمت اور حفاظت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے۔ مزید انہوں نے کہا کہ قائد اعظم جیسے رہنما صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ عظیم قائد کا کردار لازوال ہے، اور قائد نون لیگ میاں محمد نواز شریف نے ملک کو ترقی خوشحالی کی راہ پر گامزن کیا۔ ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور آئندہ بھی لیگ کی قیادت ملک کی استحکام ترقی کی خاطر اپنا بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف لیبر ونگ سینٹرل پنجاب کے صدر راشد منیر ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف پاکستان قائد اعظم کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرے گی۔ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان انتہک محنت کر رہے ہیں، جس میں کافی حد تک کامیابی بھی نظر آ رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے اصولوں کے مطابق پاکستان کی تعمیر تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تحریک انصاف کے قائد اعظم عمران خان کا فلسفہ کرپشن سے پاک اور خوشحال پاکستان ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی تشکیل کی خاطر جو جدوجہد کی، اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ دیگر اکابرین تحریک آزادی کی کاوشوں کو بھی جتنا خراج عقیدت پیش کیا جائے کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی انمول نعمت ہے، جس کی خاطر کسی قربانی سے دریغ نہ کرنے کا جذبہ ہر پاکستان میں مجسم ہے، جو کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ قوم ملک کی استحکام ترقی کی خاطر ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ مدنی دسترخوان پروگرام کے چیف آرگنائزر سابق MP حاجی محمد نواز کی رہائش گاہ واقعہ جھگیاں مشین والی شریف چورہ میں یوم قائد کے حوالے سے تقریب منعقد ہوئی، جس میں حاجی غلام نبی ایڈوکیٹ، حافظ خالق نواز ٹیپو، محمد فضل بلال نواز ایڈوکیٹ، میاں غلام سرور، حاجی میاں محمد الیاس، انجینئر حاجی مراج دین، چودھری غلام سرور، چودھری لطیف، میاں اکبر احسان، غلام مصطفیٰ، وسیم ورک، اقبال شاہ، الحاج شاہد محمود، سیف رشید اور دیگر سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا اور ملک کی استحکام ترقی اور عوامی خوشحالی کی خصوصی دعا بھی کی گئی۔ شرکا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حاجی محمد نواز نے کہا کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے فرائض کی ادائیگی پوری ایمانداری کے ساتھ کریں تاکہ اس ملک کو صحیح معنوں میں قائد اعظم کا پاکستان بنا سکیں۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما معروف تاجر انصرانہ نے دیگر پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ قائد اعظم کی سالگرہ کا کیک کاٹا اور قائد اعظم محمد علی جناح کی حصول پاکستان کی جدوجہد کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ قائد اعظم بہترین سیاستدان اور مسلمانوں کے عظیم لیڈر ہیں۔
جن کو کبھی دل سے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان ہم بنائیں گے اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ملک کی ترقی، عوامی خوشحالی کا خواب شرمندہ تعبیر کر کے ہی دم لیں گے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ عظیم قومیں اپنے بزرگوں کا دن شایان شان طریقے سے منایا کرتی ہیں اور تحریک انصاف صاف اور اس کے ورکروں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنے قائد کی اس عظیم محنت، قربانی اور محبت کو بھلائے نہیں۔ ہم اپنے قائد محمد علی جناح کے اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کے دستے بازو بن کر کام کریں گے اور پاکستان کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں گے۔ پورے ملک کی طرح وگن میں بھی سماجی تنظیم المغیری نوجوان سوشل ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے 25 دسمبر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی 154ویں یوم سالگرہ کا پروگرام تنظیم کے آفس میں منعقد کی گئی، جس پروگرام میں شہریوں، صحافیوں اور سماجی کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر تنظیم کے چیئرمین یار محمد مغیری اور دیگر رہنماؤں ساجد بلوچ، علی گل مغیری، علی محمد مغیری، اعجاز چلیانی، نصیر احمد مغیری، سمیر احمد تنیو اور دوسروں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کا دن ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، کیونکہ ہمارے رہنما اور بانی پاکستان کے انتہک جدوجہد سے ہمیں اپنا ملک پاکستان آزاد ملک بن کر ملا، جس کی ولادت کا دن منا رہے ہیں۔ پاکستان میں رہنے والے سارے پاکستانی ایک قوم ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قول ہے کہ جس کو اپنے وطن سے محبت نہیں تو وہ انسان ہی نہیں۔ ہمیں اپنے وطن سے بے حد محبت ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے حکمران قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریے کے مطابق ملک کو نہیں چلا رہے، عوام سے وعدہ وفا کر کے پورے نہیں کیے جا رہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام مایوسیوں کی لہر میں گری ہوئی ہے۔ سیاستدانوں نے خدمت سیاست کو اپنا کاروبار بنا رکھا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جو کشمیر بھی پاکستان کا حصہ بن جائے گا۔ جبکہ پروگرام کے آخر میں ملک و پاک فوج کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔